امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والی مشکوک جنگ بندی نے عالمی منظرنامے کو ایک مرتبہ پھر غیر یقینی حالات کی جانب دھکیل دیا ہے۔ ایک طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر دیا ہے، تو دوسری طرف امریکی انٹیلیجنس اداروں کی ایک لیک شدہ رپورٹ نے ان دعووں کو مکمل طور پر جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اور فوجی حکام بھی پہلی مرتبہ کھل کر ٹرمپ کی پالیسی کو ایک بلنڈر قرار دے رہے ہیں۔ یہ رپورٹ جو امریکی خفیہ اداروں کی تیار کرتا ہے اب بین الاقوامی میڈیا میں بھی گردش کر رہی ہے۔ اس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی برادری سے جھوٹ بولا۔ رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے صرف انفراسٹرکچر کے کچھ حصے جیسے سرنگیں یا بیرونی تنصیبات نشانہ بنائے ہیں۔ بنیادی نیوکلیئر فیسلٹیز خاص طور پر زیر زمین محفوظ مقامات محفوظ رہے۔ ایران نے نہ صرف ان حملوں کے بعد فوری رد عمل دیا بلکہ یہ بھی ظاہر کیا کہ اس کی ایٹمی صلاحیت اب بھی برقرار ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کو صرف چند ماہ پیچھے دھکیلا گیا ہے لیکن وہ جلد ہی اپنے نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ فعال کر سکتا ہے۔ ایران کی حکمت عملی واضح ہے، وقتی نقصان کو برداشت کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی کو محفوظ رکھنا اور دنیا کو یہ تاثر دینا کہ وہ رکا نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے عسکری حلقے میڈیا اب کھل کر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے انہیں گمراہ کیا۔ ان کے مطابق اگر واقعی ایران کا ایٹمی پروگرام ختم ہو چکا ہوتا تو اسرائیلی فوج کے سربراہ کو اپنی قوم سے دوبارہ جنگ کی تیاری کی بات نہ کرنا پڑتی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ صرف بمباری یا بنکر بسٹر حملے کافی نہیں بلکہ اگر ایران کے نیوکلیئر اثاثوں کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے تو زمینی افواج اتارنا لازم ہے، جو اس وقت ممکن نہیں۔ ایران نے موساد کے ان ایجنٹوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے جس پر ایران کے اندر حملوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان میں تقریباً 60% افغانی ہیں۔ ایران اب اندرونی صفائی کے عمل سے گزر رہا ہے اور ایسے عناصر کو بے نقاب کر رہا ہے جو اس کے ایٹمی پروگرام یا ریاستی خود مختاری کے خلاف کام کر رہے تھے۔ روس نے نہ صرف ایران کے ایٹمی پروگرام کی حمایت کی ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر وار ہیڈ تک رسائی حاصل ہوگی۔ روس کی یہ حمایت اس خطے میں طاقت کے توازن کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا روس ایران کو فضائی دفاعی نظام، جنگی طیارے اور جدید ہتھیار فراہم کرے گا تاکہ آئندہ کسی امریکی یا اسرائیلی حملے کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس ساری صورتحال میں شدید دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے انٹیلیجنس رپورٹ کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے تاریخ کی سب سے کامیاب فوجی کارروائی کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو خود امریکی ادارے اور اسرائیل کیوں اس کے برعکس بات کر رہے ہوتے؟ اس وقت امریکہ کے داخلی حلقے بھی الجھن کا شکار ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ کے بلند و باغ دعوے، دوسری طرف زمینی حقائق اور انٹیلیجنس رپورٹس ان دعووں کی نفی کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کیا کریں گے؟ کیا وہ دوبارہ ایران پر حملہ کریں گے؟ اگر کریں گے تو یہ محض فضائی حملے نہیں ہوں گے بلکہ ایک مکمل زمینی جنگ کی شکل اختیار کریں گے جو کسی اسامہ آپریشن کی طرح خاموشی سے مکمل نہیں ہوگی بلکہ عالمی جنگی بحران کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے امریکہ کو اپنی افواج زمینی طور پر داخل کرنی پڑیں گی، جو کہ ایک خطرناک اور پیچیدہ آپریشن ہوگا۔ اس میں نیوکلیئر تنصیبات کے اندر جا کر انہیں تباہ کرنا انتہائی خطرناک ہوگا، جس سے ریڈیشن، انسانی جانی نقصان اور عالمی مذمت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران کی طاقت نے امریکہ اور اسرائیل کے اس بیانیے کو چیلنج کر دیا ہے جس میں وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ ایران نہ صرف بچ نکلا بلکہ اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیل اور امریکہ اب دوبارہ حملے کی راہ تلاش کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے یہ راہ اتنی آسان نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایٹمی پروگرام کا بہانہ بنا کر رجیم چینج کرنے میں نہ صرف بری طرح ناکامی ہوئی بلکہ ایرانی لوگوں کا موجودہ قیادت پر اعتماد مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ اگر ایران اپنی اندرونی صفوں کے غداروں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شاید دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہ روک سکے۔ روس کی حمایت، چین کی خاموش شراکت داری اور خطے میں بدلتی ہوئی طاقت کی سیاست ایران کو ایک نئی طاقت کے طور پر سامنے لا سکتی ہے۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل جنگ شاید اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے۔